بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے احکامات ہیں ہم ان احکامات کو مان کر کے چلیں. ٹھیک، ایک قضیہ یا ایک مقدمہ. دوسرا مقدمہ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم انسان کو ایسا نہیں آتا ہے، ایسا نہیں دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ملتا ہے جس کو وہ کر نہ سکتا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو ایسا حکم نہیں دیتے جس کی طاقت اس کے جسم کے اندر، اس کے وجود کے اندر موجود نہ ہو. ورنہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہمیں ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں جس کو ہم کر نہیں سکتے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی ایک فہرست ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کا خود کا دعویٰ یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کوئی ایسا حکم دیتے ہی نہیں ہیں کہ جس کی طاقت اس کے اندر اور وسعت اور سکت موجود نہ ہو. اب اس کے بعد یہ دو مقدمے تیار ہو گئے. تیسری بات یہ کہ جب ہم کسی دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھائی نمازوں کی پابندی کیجیے، ارے بھائی دکان کے ساتھ کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دکان کیا بند کر کے آئیں؟ کیا کسٹمر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اس کو چھوڑ کر کے آئیں؟ اس طرح کی بات چیت کرتا ہے، جبکہ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بند کر کے آئیے، جی ہاں کسٹمر چھوڑ کر کے آئیے. جواب یہ ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زیادہ اہمیت کا حامل آپ کا پیٹ ہو گیا، وہ پیٹ جو آپ نے خود بنا لیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا 200 جگہ ارشاد قرآن کریم میں کہ رزق دینے والے ہم ہیں، رازق ہم ہیں، رزاق ہم ہیں، رزق ہم دیں گے، پھر اس پر سے آپ کی یہ زبردستی کی تھنک اور زبردستی کی ضد، تو اس کا جواب اصل میں تو یہ کار چوک والوں سے کہیے کہ یہ گانا کیوں دن بھر بجاتے رہتے ہیں؟ ارے مولانا کیا بتائیں، بغیر گانے کے سوئی نہیں چلتی. ڈرائیور سے پوچھئے کہ بھائی گانا نہ چلاؤ، ارے نیند آ جائے گی ہم کو، ہم سو جائیں. یعنی گناہ کیے بغیر آپ کے ہاتھ پیر نہیں چلتے ہیں، یہ کس نے بتا دیا؟ کاروباری سے پوچھئے کہ بھائی سود کا کاروبار، سود کا پیسہ اس میں لگنے مت دیجیے، ارے بغیر سود کے آج کل کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ فائنینس کرائے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کا جواب. یا اسی طرح سے آدمی سے کہا جائے کہ بھئی غیبت اور چغلخوری مت کیا کیجیے، گالی گلوچ مت کیجیے، ارے یار مولانا مانتے ہی نہیں یہ لوگ بغیر اس کے. تو ہر چیز کے لیے، ہر غلطی کے لیے آدمی کے پاس بہانہ ہے، ہر غلطی کے لیے آدمی کے پاس بہانہ ہے. لیکن رمضان المبارک نے سارا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا کہ یہ کوئی بہانہ نہیں، یہ کھلی بدماشی ہے، یہ کھلی بدماشی ہے. رمضان المبارک نے یہ بتلا دیا، رمضان المبارک نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ کانوں پر پہرا بٹھایا جا سکتا ہے، پورے مہینے گانے نہیں سنے ہیں آپ، آنکھوں پر قابو کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے فواحش موبائل پر نہیں دیکھے، آپ کے قدموں میں زنجیر ڈالی جا سکتی ہے، آپ غلط جگہوں پر نہ گئے ہیں نہ بیٹھے ہیں، زبان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آپ نے پورے مہینے گالی گلوچ اور جھوٹ اور افوات نہیں بکی.
یہ آپ کا اپنا ہی تو وجود ہے نا، یہ آپ کا اپنا ہی ٹیلنٹ ہے، یہ آپ کی اپنی ہی قابلیت ہے۔ رمضان نے ہمیں ہمارا تعارف کروا دیا ہے، رمضان نے ہمیں کو جنوا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، بلکہ ہم یہ کہیں اس سے بڑھ کر کے کہ رمضان المبارک نے ہمیں عقل مند بنا دیا ہے، رمضان المبارک نے ہمیں ہوشیار بنا دیا ہے، رمضان المبارک نے ہماری میموری کو شارپ کر دیا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دلیل دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، الکیس من دان نفسہ، میری امت کا عقل مند وہ ہے جو خود کو پہچان لے۔ آپ نے خود کو یہ پہچانا کہ مولانا دکان کے ساتھ نماز نہیں چل سکتی ہے، بغیر گانے کے سوئی نہیں چل سکتی ہے، گاڑی نہیں چل سکتی ہے، بغیر سود کے کاروبار نہیں ہو سکتا ہے، بغیر جھوٹ بولے زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ یہ سب آپ کے استھاپت کیے ہوئے آیام ہیں نا، یہ آپ کی بنائی ہوئی تھیوری ہے، جب کہ رمضان نے جھٹلا دی ہے یہ ساری مکاری۔ آپ کہتے ہیں آج کے دور میں حرام سے بچنا مشکل ہے۔ آدمی آسانی سے کہتا تھا کہ مولانا آج کے دور میں تو حرام سے بچنا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ حلال سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، آپ حلال سے بچ سکتے ہیں، حرام بہت دور کی بات ہے۔ مجھے بتلائیے کہ آپ رمضان المبارک کے لیے اپنا فریش مال استعمال کرتے ہیں، وہ جس پر کسی بھی طرح کا کوئی سندیہ نہ ہو حرام ہونے کا، کسی طرح کا کوئی شبہ نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ حلال کی کمائی سے تیار کی ہوئی آپ کی افطاری اور حلال سے تیار کیا ہوا افطار کا سامان کہ جو آپ کے سامنے افطار میں سجایا جاتا ہے، جس میں پکوڑی بھی ہیں، جس میں چنے بھی ہیں، اور جس میں پھل بھی ہیں، اور جس میں تیرتے ہوئے برف والا شربت بھی ہے، اور آپ پچھلے 14.5 گھنٹے کے پیاسے بھی ہیں، 14.5 گھنٹے کے آپ بھوکے ہیں، آپ کی تنابیں جسم کی پانی مانگ رہی ہیں، بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑے اور جگ کے جگ انڈیل لیں۔ لیکن مجھے کوئی بتلائے افطار سے 2 منٹ پہلے بھی کسی بھی روزے دار کے اندر یہ ہمت اور سکت پیدا کر دے کوئی کہ وہ اٹھا کر کے پانی پی لے۔ بندگی کا اتنا خوبصورت منظر زندگی میں کبھی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناز کرتے ہیں انسانیت کی بندگی پر، انسانوں کی عبدیت پر، انسانوں کے اس انداز عبادت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناز کرتے ہیں کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے، کہ دیکھو یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم نے کیا کیا کہا تھا کہ یہ خون بہائیں گے، یہ فساد برپا کریں گے دھرتی پر۔ ان کی عبدیت کا یہ نرالا انداز بتلاؤ مخلوقات میں کس کے پاس ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے سامنے سب کچھ رکھا ہے، اور آپ تو آپ ہیں، آپ سمجھدار ہیں، مکلف ہیں، آپ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ 8 سال کے کسی بچے کو آپ کہہ دیجئے کہ وہ اذان ہونے سے پہلے ہاتھ لگا کے دکھا دے، جس کے پاس کسی بھی چیز کا شعور نہیں ہے، جس کے پاس کوئی بھی قابلیت نہیں ہے، جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، والدین جو کچھ سمجھاتے ہیں وہی اس کو معلوم ہے۔ آپ 8 سال کے کسی بچے سے کہیے کہ پانی پی لے، روزے کی حالت میں تنہا کہیں جا کر کے چھپ کر کے پانی پی لے۔ عبدیت کا یہ نرالا انداز ہے جو رمضان المبارک میں آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ بتلائیے کہ خالص حلال سے تیار کیا ہوا وہ افطار کا سامان جو کہ حلال ہے اور خالص حلال ہے، آپ نے کھانے ہی کے لیے، پینے کے لیے یہ تیار کیا ہے، لیکن صرف 1 منٹ اور 2 منٹ پہلے آپ اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ بھوک اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور پیاس کی شدت اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کے یہ ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے۔ پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھ جائیں گے؟ حرام کی طرف ہاتھوں کا بڑھنا مجبوری ہے، یہ حرام رزق پیٹ میں ڈالنا مجبوری ہے۔ کون کہتا ہے؟ جب حلال سے آپ خود کو روک سکتے ہیں تو حرام کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ نری بدماشی اور نرا جھوٹ ہے، یہ خود اپنے آپ کو فریب دینا، یہ خود فریبی کی کیفیت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ الکیس من دان نفسہ، کہ میری امت کا ہوشیار وہ ہے جو خود کو پہچان لے۔ خود کو پہچاننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ انسان ہے،
وہ انسان ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس کا پاسپورٹ یہ ہے۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ودیعت کی گئی ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اندر کی قابلیت کیا ہے، وہ بندگی کی کتنی چھمتا رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا کیا کیا نیوچھاور کر سکتا ہے، کیا آہوتی دے سکتا ہے اور کیا نیوچھاور پیش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا نظر اور کیا نیاز عبدیت پیش کر سکتا ہے۔ یہ ہے پہچاننے کا مطلب۔ اسی لیے اگلا لگا ہوا جملہ کیا ہے، اگلا لگا ہوا جملہ کیا ہے اسی روایت کا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد آنے والی لمبی زندگی کی تیاری پر آمادہ ہو جائے اور اس کی تیاری میں لگ جائے، اس کی تیاری کر لے، وہ ہے عقل مند۔ تو ہم نے اب تک اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، ہم تو یہی کہتے رہے بغیر حرام کے اس ٹائم کاروبار نہیں چلایا جا سکتا، روزی نہیں چلائی جا سکتی، بغیر جھوٹ کے کوئی کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا، بغیر بینک سے لون لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، بغیر گانا بجائے کام نہیں کیا جا سکتا، گاڑی ڈرائیو نہیں کی جا سکتی، بات سمجھ رہے ہیں، اور بغیر گناہ کیے منورنجن نہیں ہو سکتا، بغیر آنکھوں کو سیکے زندگی کیسے چلے گی، بات سمجھ رہے ہیں آپ۔ طرح طرح کے بہانے ہمارے پاس کہ مولانا زندگی میں منورنجن بھی تو ضروری ہے، یعنی منورنجن کا مطلب گناہ خالص، مطلب یہ سارے بہانے اور یہ سارے لطیفے آپ نے اپنے دل و دماغ کو سنا اور سجھا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ طبیعت گناہوں پر آمادہ ہو جاتی ہے، بلکہ گناہوں کی راہ پر سرپٹ دوڑنے لگتی۔ اب آپ بتلائیے کہ کانوں پر آپ نے پہرا بٹھایا کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک آنکھ، دل اور کان یہ سب کے سب ایسی چیزیں ہیں جن کا ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے کہ کان کا استعمال کیا کیا تھا، آنکھوں کا استعمال کیسے کیا تھا۔ اس کی تو کیٹلاگ تمہارے ساتھ میں پہنچی تھی، قرآن کریم کی شکل میں کیٹلاگ تمہارے پاس ہے، تمہیں سارے میتھڈ سکھلائے گئے تھے کہ آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، محارم پر یہ نگاہیں نہیں پڑنا چاہیے، کانوں میں کوئی غلط بول نہیں جانا چاہیے اور زبان سے غلط بول نہیں بولے جانا چاہیے، حلق سے کوئی حرام لقمہ نہیں اترنا چاہیے، پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے، یہ قدم غلط راہ پر نہیں چلنے چاہیے، ان ہاتھوں سے کوئی غلط چیز چھو مت لینا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، سکھلایا، نبی نے 23 سال رہ کر کے ہمارے بیچ میں ان ساری چیزوں کو پاورفلی کنٹرول کر کے دکھایا کہ دیکھو کس طرح قابو کیا جاتا ہے۔ اور صرف خود کو نہیں، خود تو پیغمبر ہیں، اگر خود کچھ کر لیتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن اپنے تمام شاگردوں کو یہ کر کے دکھایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک نوجوان عورت آئی اور آ کر کے مسئلہ پوچھنے لگی، حضور کے ساتھ میں ایک نوجوان صحابی سوار تھے، وہ اس کی طرف ایسے دیکھنے لگے، حضور نے پکڑ کے سر ایسے موڑ دیا، فرمایا لک الاولی ولیست لک الثانیہ، یعنی پہلی نگاہ جو اس پر پڑ گئی تھی وہ تو تمہارے لیے درست تھی، لیکن دوبارہ اس پر نگاہ باقی رکھنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ بتلائیے اتنا ٹف پریکٹیکل ہے، اپنے بالکل قریب بٹھا کر کے اس طرح سے پریکٹیکل کراتے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ میں ہیں، ایک جگہ سے گانے کی آواز آئی، ایسے کر کے ہاتھ لگا لیے، انگلیاں کانوں میں ڈال لی، کچھ سنائی نہ پڑے، کافی دور تک میلوں میں بات کیجیے گا، کلومیٹر میں بات کیجیے، کافی دور تک کان میں انگلی لگائے رہے، اور خادم سے بار بار پوچھتے اب آواز آ رہی ہے؟ وہ کہتا ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ جب اس نے کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے، تب کان باہر نکالے، انگلیاں باہر نکالی ہیں کان سے، اور پھر نافع سے پوچھتے ہیں کہ نافع تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر خود بتلانے لگے کہ میں خود حضور کے ساتھ اسی طرح ایک سفر میں تھا کہ اچانک وہی سارنگی، ہارمونیم اور یہی ساز اور طبلے کی آواز آنے لگی، تو حضور نے اپنی انگلیاں کانوں میں اس طرح سے ڈال لی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار پوچھتے رہے کہ اب آواز آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں آ رہی، تب آپ نے انگلیاں باہر نکالی۔ تو یہ پریکٹیکل در پریکٹیکل سلسلے وار اس طرح کا پریکٹیکل ہے، خود حضور نے کر کے دکھلایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کانوں میں آواز آ جاتی ہے تو کیا کریں؟ گھر میں بج رہا ہے تو کیا کان بند کر لیں؟
لیجئے امام الانبیاء کا حال آپ کی خدمت میں، ابو داؤد کی روایت ہے، سند درکار ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے 23 سال ہمارے بیچ رہ کر کے یہ سب کچھ کنٹرول کر کے دکھلایا، یہ سب کچھ کنٹرول کر کے اور قابو کر کے دکھلایا۔ آپ کہیں پیٹ میں لقمہ چلا گیا، آپ کیا کریں؟ آپ یہ سمجھیے کہ ایک کھجور گری ملی کسی کو، گری ہوئی تھی، یا بیت المال میں جھاڑو لگائی گئی، وہاں سے ایک کھجور حضرات حسنین میں سے کسی نے کھا لی غالباً۔ حضور کو خبر ملی تو حضور نے پلٹی کروا دی، حضور نے قے کروا دی۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کئی دن کے بھوکے تھے، اچانک کھجور پڑی دیکھی اور اس کے بعد اٹھا کر کے کھا لیا۔ کئی دن کا بھوکا شخص تو ایسا کرے گا، لیکن جب یاد آیا کہ ہو سکتا صدقے کی ہو تو انگلی ڈال کر کے قے کر دی۔ حرام لقموں پر اس طرح کا کنٹرول کر کے دکھلایا ہے۔ آپ یہ بھول جائیے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، نبی نے یہ سب کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھایا، سب کچھ آپ کے پاس سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگر آج تک آپ نے یہ سب حرکتیں بتلائی تھیں تو میں بتلا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں یہ ساری پول پٹی کھل چکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلال سے بھی روک سکتے ہیں۔ آپ بھوکے پیاسے ہیں، آپ کی فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، آپ کے گھر میں کھانا رکھا ہے، لیکن کوئی ایک لقمے پر 10,000 روپے کا انعام دے، آپ میں سے ہے کوئی یا کوئی بچہ تک اس کو قبول کر لے اس انعام کو؟ آپ بتلائیے، کوئی بچہ بھی جس کی عقل ناپختہ ہوتی ہے کیا وہ اس بات کو قبول کر لے گا کہ وہ روزہ توڑ دے اور ٹھنڈا پانی پی لے؟ بتلائیے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے باتوفیق بچے بنائے۔ آپ بتلائیے پھر حرام سے بچنے کے لیے اور کون سی قابلیت چاہیے؟ بھائی اسے یہ معلوم ہے کہ روزہ توڑنا حرام ہے، جبکہ اس بچے کے لیے کچھ بھی حرام نہیں، حرام اس کے لیے ہوتا ہے جو مکلف ہو، لیکن نہیں، وہ بڑوں کی طرح روزہ رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس پیٹرن پہ ہے وہ۔ تو آپ بتلائیے ایک بچے کو حرام لقمہ نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیے روزے کا رنگ اتنا خطرناک ہے، اتنا پاک صاف، اتنا روشن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ اس کا رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ ایک بچے کو، عام دنوں میں اگر چاکلیٹ رکھی ہو فریج میں، بچہ داؤں بچا کے کھیل کر دے گا، اس کا آپ کو معلوم ہے، بچہ کھیل کر دے گا۔ آپ لاکھ منع کرتے رہیں کہ یہ چھوٹے والے بھائی کی ہے، فلانے کی ہے، جہاں دیکھا اس نے ٹھنڈی چٹ سے توڑا اور ختم۔ بات سمجھ رہے؟ اس پرورتی کا بچہ ہے، اسی عمر کا بچہ ہے، عام دنوں میں یہ حرکتیں کرتا ہے، آپ پانی پلا کے دکھا دیجیے، ہمت ہو آپ میں تو نہیں۔ ہمارے یہاں تو بچے شام تک، اب تو کچھ نہیں ہے، جب مئی جون میں روزے تھے شام کو بے ہوش ہو جاتے ہیں، 8 سال کی بچیاں بے ہوش ہو جاتی، پانی ڈال کے انہیں جیسے تیسے افطار کرایا جاتا ہے، اور اگلے دن سحری میں ماں باپ پھر اٹھا دیتے ہیں بچے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضدی اتنا ہے کہ اگر اٹھایا نہ گیا بغیر سحری کے رکھ لے گا۔ یہ پوزیشن ہے کہ جان جوخم میں ڈال کر اتنے بڑے بچے روزے پورے کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک نے آئینے کے سامنے لے جا کر کے آپ کو کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نہیں، آپ کے بچوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ حرام لقمے کو ہاتھ نہ لگائیں، انعام کے باوجود ہاتھ نہ لگائیں، اپیل کے باوجود، آفر کے باوجود وہ ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ ان بچوں میں تک قابلیت ہے، آپ کو تو مرتبہ ہی الگ ہے۔ تو جب آپ حرام سے بچ سکتے ہیں، حلال سے بچ سکتے ہیں، تو حرام سے بچنا کیسے ناممکن ہو گیا؟ بچا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ کانوں پر کیسے پہرا بٹھائیں، چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں، نبی نے پہرا بٹھا کے دکھایا ہے، اور صحابہ نے پہرا بٹھا کے دکھایا ہے، اور رمضان المبارک میں آپ نے اپنے کانوں پہ پہرا بٹھایا ہے کہ فواحش کو نہیں سنا، گانے کی لیڈ لپیٹ کر کے آپ نے رکھ دی۔ بہت سے تو ایسے باتوفیق ہیں جو بڑا والا اسمارٹ فون ہی اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ٹی وی کو کوئی بوری میں بند کر دیتا۔ اب تو ٹی وی کا زمانہ ہی ختم ہو گیا، ورنہ میں نے دیکھا دیہاتوں میں چادر میں لپیٹا، ایک بہت سیدھا سی چادر میں منہ دیوار کی طرف کر کے ایسے رکھ دیا اس کو۔ ٹھیک ہے 1 مہینے کی توفیق، لیکن یہ معلوم ہے کہ بغیر اس کے کام چل سکتا ہے، اور ہم ان ساری خرافات کے ان سارے ساز و سامان کو دفن کر سکتے ہیں، انہیں چھوڑ کر کے بھی جیا جا سکتا ہے۔ زبان کو آپ نے کنٹرول کیا ہے، یار منہ مت کھلواؤ روزے میں، یہی کہہ کے رہ جاتے ہیں نا، یار منہ مت کھلواؤ روزے میں، یعنی منہ کو آپ بند کر سکتے ہیں۔
آپ میں یہ قابلیت اور اہلیت اور صلاحیت ہے کہ منہ کو قابو کر سکتے ہیں، گالی سے روک سکتے ہیں، غلط جملوں سے روک سکتے ہیں، اور اسی زبان کو آپ تلاوت سے معمور کر سکتے ہیں۔ پورے دن تلاوت کی ہے کرنے والوں نے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے ان قدموں کو، یار بازار نہیں جائیں گے بلا وجہ، ٹھیک، فلاں جگہ نہیں جائیں گے، جہاں جا کر کے روزانہ بیٹھنے کا معمول ہے، رمضان المبارک میں انہی قدموں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں کہ یہ مسجد گھر مسجد گھر مسجد گھر۔ آرام کا بھی جی چاہتا تو مسجد میں آ کے پڑ جاتے، جبکہ گھر میں لیٹنا چاہیے، لیکن کہیں جانا پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قدموں کو آؤٹ آف ٹریک جانے سے آپ روک سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ کنٹرول اور ایکسیلیٹر موجود ہے، آپ کے پاس سارے بریک ہیں، تو آپ اپنی آنکھوں پر پہرا بٹھا سکتے ہیں۔ رمضان میں یہ کر چکے ہیں۔ آپ اپنے کانوں پر پہرا بٹھا سکتے ہیں، یا آپ کر چکے ہیں۔ آپ اپنی زبان کو لگام دے سکتے ہیں، یا آپ کر چکے ہیں۔ آپ اپنے پیٹ کو لگام دے سکتے ہیں، حرام سے بچا سکتے ہیں پیٹ کو، یا آپ کر چکے ہیں۔ آپ ان ہاتھوں کو غلط چیزوں کے چھونے سے روک سکتے ہیں، یا آپ نے رمضان المبارک میں کر کے دکھا دیا ہے۔ اور آپ راتوں کو جاگ کر کے عبادت کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ دکھلا چکے ہیں۔ آپ صرف عشاء کی 17 ہی نہیں بلکہ آپ +20 اور پڑھ سکتے ہیں، +3.25 پارے کی ترتیب آپ 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے تک بشاشت کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اسی جسم میں قابلیت موجود ہے۔ آپ فجر میں آج نہیں اٹھ رہے ہیں کہ مولانا کیسے اٹھے، تھکے ہیں۔ رمضان المبارک سے بھی زیادہ تھکان ہے کہ 11 بجے تراویح سے فارغ ہو کر کے گئے آپ پھر اس کے بعد 3:30 پونے 4 بجے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سحری کی، تہجد پڑھی، تسبیحات پڑھی، نماز پڑھی، پھر تلاوت کی، پھر تسبیحات پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ سارے کام بھی نمٹاتے رہے۔ ایک دن آپ نے دکان کا ناغہ نہیں کیا، دکان پہ آپ نے فل بزنس کیا ہے، بلکہ عام دنوں سے بہتر ارننگ کی ہے آپ نے۔ تو پھر وہ چور دروازہ کیوں کھلا رہتا ہے؟ وہ چور دروازہ کھلا کیوں ہے؟ اب آخری بات سمجھیے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، چلیے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہ دیکھیں، باقی لوگ بھی یہ دیکھیں کہ شیطان جب بند تھا تو وہ کون سا کام ہے جو ہم اب نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو عبادت میں رہتے ہیں، ان سے بھی گزارش کہ اندازہ لگائیں، یعنی شیطان اس چیز کو مائنس کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں اس کام سے، اس عمل سے دور کرنے کی کوشش کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہی کرے گا نا وہ۔ تو آپ سے کون سی چیز ہے جو چھینی گئی ہے، یا شیطان نے کس چیز پر سب سے کرری راہ ماری، راہزنی کون سے عمل پر کی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر آپ کی چل رہی ہے، تلاوت بھی دن میں کچھ نہ کچھ وقت آپ کر لیتے ہیں مثلاً، تو پھر شیطان نے کھلنے کے بعد آپ کا کیا نقصان پہنچایا؟ یہ ان لوگوں کا جو عبادت میں لگے، اور ان لوگوں کا تو جو گنڈے دار پڑھتے ہیں، ہفتہ واری پڑھتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ اندازہ یہ ہے کہ رات کی جو عبادت ہے، رات کی جو عبادت ہے وہ شیطان نے سب کی چھین لی۔ عشاء مشکل پڑ رہی ہے آپ کو پڑھنا، عشاء کے بعد 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک آپ ہر حال میں عبادت میں رہتے تھے۔ علم تر کیف سے پڑھ رہے تھے تب بھی آدھے سے پون گھنٹہ آپ کا رات کی عبادت میں جا رہا تھا۔ اسی طرح سے جو لوگ سحری میں اٹھ رہے تھے، بہت باتوفیق ہیں، وہ سحری کھانے کے بعد 1 آدھی تسبیح پڑھ لیا کرتے تھے، یا خواتین تلاوت کر لیا کرتی تھی، یا مسجد میں سحری کھائی، وضو کیا، مسجد میں آ گئے، یہاں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ کر لیا۔ تو یہ رات کی عبادت کہلاتی ہے، اور رات کی عبادت بہت یونک ہے، سمجھ لیجیے۔ آپ کو جب بھی اپنے دل کی صفائی کرنا ہو، اپنے پروردگار سے پرائیویٹ ملاقات کرنا ہو، وہ رات ہی کا وقت ہے۔ آپ بتائیے اس پورے 24 گھنٹے کے دورانیے میں کب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو پکارتے؟ رات کے آخری 1/3 میں۔ رات کے آخری 1/3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اسی طرح پکارتے ہیں جس طرح رمضان المبارک میں پکارا جاتا ہے۔ هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسترزق فارزق، هل من مبتل فوافي، هل من سائل فاجيب، هل من داع فاعطيه۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں، یہ رات کا ہی حصہ ہے۔ قرآن کریم نے رات کی عبادت کو بہت اسپیشل بیان کیا۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ آپ اندازہ لگائیے. تو یہ سب کا مار دیا ہے اسے. یہ والا جو خصوصی عمل تھا یہ سب کا چھین لیا اسے. رات کا کچھ نہ کچھ پہر اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں وہ پوری طرح سے مائنس کر دیا، بڑے بڑوں کا بھی. اللہ تبارک و تعالی شیطان کے مکر سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے، اور ہماری جو عقل اور شعور اور ہوشیاری ہے وہ ہوشیاری بھی ہم کو عنایت فرمائے. اور رمضان المبارک میں ہم نے خود کو جو پہچانا ہے، اپنی طاقت، اپنی اہلیت، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور انداز بندگی اور انداز عمل کو ہم نے خود جو پہچانا ہے، پروردگار ہمیں اس راہ پر قائم رکھے اور اس پورے سلیقے کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. اسی طرح سے کچھ کم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پورے سال ہم اسی طرح بندگی اور عبادت کا مزہ لیتے رہیں تاکہ فرشتے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے اوپر سے اترتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ